عید قربان بھی کہا جاتا ہے یا قربانی کی عید امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم الشان تہوار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم سب عید مناتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے عید منانے کے ساتھ ساتھ کہ ہم اس خوشی کے موقع کو شعوری طور پر منائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دن خوشی کا دن کیوں قرار پایا؟ اس دن کو عید قربان کیوں کہا جاتا ہے؟ عید کا قربانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس دن ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ اسلام میں خوشی منانے کے آداب کیا ہیں؟ تو ان موضوعات پر ہم اپنی کچھ نشستوں میں گفتگو کریں گے۔ آج اس سلسلے کی پہلی گفتگو ہے جو لفظ قربانی کے حوالے سے ہے۔ قربانی کا لفظ اردو میں ایک مشہور و معروف لفظ ہے۔ عام طور پر اس کو ایثار کے ساتھ ملا کر بھی بولا جاتا ہے۔ ایثار و قربانی۔ ایثار کا مطلب ہوتا ہے خود پر دوسرے کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت قربان کر کے خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کو آرام پہنچانا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جان پر، اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا لطف قربانی میں ہے، زندگی کا اصل مزہ دینے میں ہے، اصل خوشی، اصل سکون اور اطمینان لینے سے زیادہ دوسروں کو دینے میں ہے۔ دنیا میں ہر دور میں انسان اس بات کی تلاش میں رہا کہ وہ اس راز کو جان سکے، اس راز کو پا سکے کہ خوشی کس چیز کا نام ہے، خوشی کیسے حاصل ہوتی۔ تو خوشی کا راز، خوشی کا فلسفہ اور خوشی کس چیز میں ہے، اس بات پر دنیا کے ہر دور میں مختلف طرح سے قیاس آرائیاں کی جاتی رہیں، اور ایک بات جس پر مغرب اور مشرق گویا ہر طرف کے علماء، فلاسفرز، اسکالرز، محققین کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اصل خوشی دوسروں پر احسان کرنے سے، دوسروں کے لیے قربانی کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے سطحی خوشی کہ مثلاً انسان کو کوئی چیز مل جاتی ہے، اسے کچھ حاصل ہوتا ہے، کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے اس کی، کچھ پا لیتا ہے، وقتی طور پر اسے کچھ ملتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایسی خوشی خوشی تو ہوتی ہے یا خوشی تو کہلاتی ہے، لیکن بہت وقتی اور سطحی خوشی ہوتی۔ اصل خوشی جس سے انسان سرشار ہوتا ہے وہ صرف لینے سے نہیں، وہ خوشی جو انسان کی روح کے اندر تک اترتی ہے، وہ خوشی دینے سے حاصل ہوتی، اور ایثار و قربانی میں پہلی چیز دینا ہی ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، قرب قریب ہونے کو کہتے ہیں۔ ہر وہ کام، عمل، طریقہ جس سے کسی کا قرب حاصل کیا جا سکے اسی کا نام قربانی ہے۔ دنیاوی امور میں ہم دیکھیں تو دنیا میں بہت سے کام چل ہی اس وقت سکتے ہیں جب مختلف چیزیں اپنے آپ کو قربان کرتی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں سورج قربانی دیتا ہے، ڈوبتا ہے تو رات آتی ہے، رات آتی ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے، ہم سو سکتے ہیں، باعث راحت ہوتی ہے وہ۔ اسی طرح رات جاتی ہے، اندھیرا جاتا ہے تو دن نکلتا ہے، ہمیں روشنی ملتی۔ اسی طرح مختلف موسموں کا بدلنا، انسانی جسم کی مختلف حالتوں کا تبدیل ہونا، مثلاً بچپن کی اپنی ایک خوشی ہے، معصومیت کا زمانہ ہے، لیکن بچپن جاتا ہے یا قربان ہوتا ہے تو انسان کو جوانی ملتی۔ جوانی کے زمانے کی اپنی رونقیں ہیں یا ایک الگ ہی بات ہے، لیکن جو حکمت انسان کو جوانی کے جانے کے بعد یا عمر کے پختہ ہونے پر ملتی ہے وہ اسی وقت ملتی ہے جب انسان کی جوانی قربان ہوتی ہے یا جوانی رخصت ہوتی ہے۔ تو بہت سی چیزیں پانے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً آپ نیند قربان کرتے ہیں تو تب جا کر آپ بہت سے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، علم کی اعلیٰ منازل طے کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ امنگیں ہوتی ہیں، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ پانے کی تمنا ہوتی ہے، کچھ حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ سب شوق اور یہ تمنائیں اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان ان کے لیے کچھ قربان نہیں کرتا۔ آپ کچھ خریدنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مال قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا ہر لمحے جو پیدا ہو رہا ہے، جو وجود میں آ رہا ہے، جو مل رہا ہے،
اس کے بدلے کچھ نہ کچھ قربان بھی ہو رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جا بھی رہا ہوتا ہے. گیو اینڈ ٹیک اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کچھ دیتے نہیں، یعنی قربان نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کچھ لے نہیں سکتے، حاصل نہیں کر پاتے. تو یہ تو ایک یونیورسل ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں. لیکن کچھ قربانیاں انوکھی قربانیاں ہوتی ہیں، اور کچھ قربانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا بدلہ انسان کو فوری طور پر نہیں ملتا، یا اس دنیا میں نہیں ملتا، اس کا بدلہ انسان کو آخرت میں ملتا ہے. ہم جتنی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں اس میں بھی کسی نہ کسی طرح قربانی کا پہلو ہے. اور ہم عبادات کیوں بجا لاتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو ان میں سے کوئی عبادت بھی ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم اس کے لیے قربانی نہیں کرتے. مثلا نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اپنے وقت کی قربانی کرنی پڑتی ہے، اپنے کام کی قربانی کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات اپنی کسی پسندیدہ ترین چیز کی قربانی کرنی پڑتی ہے. مثلا نیند ہم سب کو بہت پیاری ہوتی. آپ فجر کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اپنی نیند قربان نہ کریں؟ اسی طرح مال کی محبت ہر شخص کے دل میں ہے، ہر انسان اس پر گواہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے، اور وہ اس پر خود بھی گواہ ہے، یعنی جانتا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے. ہر شخص اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ سکتا ہے. لیکن جب انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اللہ کی محبت میں دوسروں پہ خرچ کرتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اس کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں مسکین اور یتیم اور قیدی پر. اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے. تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے، ایک اعلی مقصد کے حصول کے لیے آپ اپنا مال قربان کرتے ہیں. اسی طرح جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی کرتے ہیں. اور انسانی خواہشات میں ایک شدید ترین خواہش کھانے کی خواہش ہوتی. اسی طرح حج کے موقع پر آپ اپنے اہل و عیال کو چھوڑتے ہیں، اپنا وطن چھوڑتے ہیں، اپنا کام کاروبار چھوڑتے ہیں، بہت کچھ قربان کر کے آپ وہاں پہنچتے ہیں، یعنی اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ کچھ پانے کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے. اور جب انسان کوئی چیز قربان کرتا ہے تو بظاہر وہ چیز اس کے ہاتھ سے جاتی ہوئی محسوس ہوتی، لیکن حقیقت میں اگر وہ کام خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو تو اس کے بدلے میں اس کو کئی گنا زیادہ بڑا اجر ملتا ہے. اور اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا ایک دانہ جب زمین میں، یا ایک بیج زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کا سائز کیا ہوتا ہے؟ بہت چھوٹا سا سائز ہوتا ہے. لیکن جب وہ زمین کے اندھیرے میں جانا قبول کر لیتا ہے، اپنا آپ مٹاتا ہے، قربان کرتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیج سے جو ایک پودا نکلتا ہے یا ایک درخت پھوٹتا ہے، پھر وہ بعض اوقات سال ہا سال، اور کچھ درخت تو صدیوں تک بھی قائم رہتے ہیں. ایک بیج نے اپنا آپ قربان کیا، لیکن اس کے نتیجے میں سال ہا سال تک لوگوں کو فائدہ پہنچا. تو قربانی کی اصل روح یہی ہے. اور عید قربان ہمیں دراصل یہی بات یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی خاطر اپنے مال کی قربانی جانور کو قربان کرنے کی شکل میں کرنی ہے، تاکہ ہمیں عام زندگی میں قربانی کی عادت ہو، عام زندگی میں ہم قربانی کر سکیں، کیونکہ قربانی کے بغیر کچھ بڑے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر قربانی کا لفظ محض ایک ڈکشنری کے معنی ہی نہیں رکھتا، بلکہ قربانی کے اصطلاحی معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایام عید اور ایام تشریق میں اللہ تعالی کی رضامندی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اونٹ یا گائے، بکری، بھیڑ یا دمبا وغیرہ ذبح کرنا، ان جانوروں کا خون بہانا، جو کہ ایک سمبل ہے، علامت ہے قربانی کی. اور اس کا حکم ہم دیکھتے ہیں کہ ہر امت کو دیا گیا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ،
ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا جس طریقے کی وہ پیروی کرتی رہی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کی تھی. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں آتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے کہ جب ان دونوں نے قربانی کی تھی. گویا قربانی کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی چلا رہا ہے. تو ان کے دو بیٹوں نے قربانی کی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا. سورۃ الکوثر میں آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں قیام فرمایا، یعنی ہجرت کے بعد. آپ ہر سال قربانی کرتے رہے. قربانی کی سنت جس کا آغاز آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا تھا اور مختلف شکلوں میں باقی امتوں میں بھی رہا، اس کا عملی نمونہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے 10 سال ہمیشہ قربانی کی، یعنی ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس قربانی کے بارے میں جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے، اور اس قربانی کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کس طرح ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ. لیکن آج کی گفتگو کے حوالے سے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں. میڈم میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عام زندگی میں کس سطح پر قربانی کی جا سکتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ ہماری ساری زندگی قربانیوں کا مجموعہ ہے. اس وقت تک زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی جب تک انسان قربانی کے جذبے سے سرشار نہ ہو، جب تک اس کے اندر ایثار کی صفت نہ ہو. لیکن آج کے دور میں ہر شخص اپنے حقوق مانگتا ہے، اپنی ذات کا فائدہ چاہتا ہے، اور عام طور پر سبق میں یہی دیا جا رہا ہے کہ خواہ دوسروں سے لڑو جھگڑو، دوسروں کے ادب احترام میں کمی کرو، محبت کے، رحمت اور شفقت کے رشتے پامال ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں. ہر شخص صرف اپنا حق چاہتا ہے، صرف اپنی ذات کی اہمیت دیتا ہے، اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید اس طرح خوشیاں مل سکتی ہیں، شاید صرف مانگنے سے یا چھیننے سے یا صرف لینے سے انسان خوش ہو سکتا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دینا نہیں جانتا، جو شخص قربانی نہیں کرتا، وہ پا بھی نہیں سکتا. کسی کو اپنا حق کیسے مل سکتا ہے جب تک کہ دوسرا دینے کو تیار نہ ہو. مثلا حقوق کی بات ہے تو حقوق میں ایک فریق دینے والا ہوتا ہے اور دوسرا لینے والا ہوتا ہے. تو لینے والے کو کچھ بھی اس وقت مل نہیں سکتا جبکہ دینے والا دے نہ رہا ہو، اور دینے والا لازمی طور پر قربانی ہی کر رہا ہوتا ہے. قربانی کرنے سے ہی دوسرے کو ایک چیز مل سکتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پر قربانی ہوگی، ہر ریلیشن شپ میں قربانی ہے. مثلا آپ ماں کو دیکھیے، ماں بچے کی پیدائش کے موقع پر اس کو کھلانا پلانا، بچے کی تعلیم تربیت، ان تمام موقعوں پر قربانی کرتی ہے. اپنی نیند کی قربانی کرتی ہے، اپنی جوانی کی قربانی کرتی ہے، اپنی صحت کی قربانی کرتی ہے، اپنے آرام کی قربانی کرتی ہے. کتنی قربانیاں ہیں جو ماں کرتی ہے، اور صرف ماں نہیں کرتی، باپ بھی قربانی کرتا ہے. بچوں کے نان نفقے کی ذمہ داری جو باپ کے اوپر ہے، اس کے لیے وہ سارا دن اپنے آپ کو تھکاتا ہے، محنت کرتا ہے، جو بھی جس کے حصے میں ہے. یہ سب چیزیں
قربانی سے ہی حاصل ہوتی ہیں، اور پھر بچوں پر جو کچھ بھی والدین خرچ کرتے ہیں. پھر اسی طرح شوہر اور بیوی کا رشتہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی باہم قربانی ہو تو تبھی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے. اور اگر ہر شخص صرف یہ چاہے کہ اس کا آرام، اس کی خوشی، اس کی مرضی اور اس کی بات، تو پھر زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی تعلق جو انسان اور انسان کے باہم ہے، خواہ وہ خونی تعلق ہو، رشتہ داری کا تعلق ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور تعلق، مثلا استاد اور شاگرد کے تعلق کو آپ دیکھیے کہ استاد جب علم دیتا ہے اپنے شاگردوں کو تو وہ بھی اپنے آرام اور سکون اور ایک بڑی زندگی کے وقت کے حصے کی قربانی کرتا ہے. تو جب بھی کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو یا انسانوں کے ساتھ ایک بہترین تعلق قائم کرنا ہو تو وہ ممکن ہی نہیں جب تک کہ دوسرا فریق قربانی نہ کرے. تو زندگی کی خوشی، ترقی کا راز، اور نہ صرف یہ کہ اس زندگی میں بلکہ آخرت کی زندگی میں اس وقت تک حسن پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان قربانی نہ کرے. کوئی اور سوال؟ میڈم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ عید الاضحیٰ کو عید الاضحیٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ اضحیٰ اضحیہ سے ہے. اضحیہ عربی میں قربانی کو کہتے ہیں. چونکہ اس دن جانور قربان کیے جاتے ہیں اس لیے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں قربانی کا کوئی تصور پایا جاتا ہے؟ قربانی کا تصور دنیا کے تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے. اس کے لیے عموماً الفاظ مختلف استعمال ہوتے ہیں. مثلا نروان کا لفظ ہے، یا بھینٹ چڑھنے کا یا چڑھانے کا لفظ ہم دیکھتے ہیں. مثلا بتوں کے نام پر یا دیوی دیوتاؤں کے نام پر بسا اوقات جانوروں کی اور انسانوں تک کی قربانی کی جاتی ہے. تو قربانی